خواتین کی علمی، فکری اور روحانی تحریریں اب صرف پڑھی نہیں سنی بھی جا سکتی ہے صالحات امریکہ کی آڈیو سٹوریز میں۔ ڈرامے پر تبصرہ، تحریر صوبیہ نورین، ڈرامہ اڑان، مصنف عمیرہ احمد، ڈائریکٹر یاسر نواز، فنکار آمنہ شیخ، ہمایوں سعید، سبا قمر، ایور نیو پروڈکشن، ریلیز جیو انٹرٹینمنٹ چینل۔ اڑان، یہ عنوان ہی ایک ایسا دلکش احساس ہے جو ان لوگوں کے دلوں کو چھو لیتا ہے جو حدود و قیود سے ماوراء سوچ رکھتے ہیں۔ اگر آپ ایک حساس، باشعور اور ذی فہم فرد ہیں تو اس ڈرامے کا منفرد اور پر اثر بیانیہ آپ کو آغاز ہی میں اپنی جانب متوجہ کر لے گا۔ یہ محض ایک ڈرامہ نہیں بلکہ ایک احتجاج، ایک سوال اور ایک دعوت فکر ہے۔ ڈرامے کا ابتدائی مکالمہ کچھ یوں ہے: میں بات کروں گی ان موضوعات پر جن پر آپ بولنا نہیں چاہتے، جن پر خاموشی کا ٹوٹنا بہت ضروری ہے۔ میں اٹھاؤں گی وہ مسائل جو بعض کے لیے طنز ہیں اور بعض کے لیے تنازع، عورت کے لیے شادی فریب ہے یا خیال۔ یہ مکالمے فقط تمہید نہیں بلکہ مصنفہ کی فکری انقلاب کا پیش خیمہ ہے، جہاں وہ معاشرے میں مکالمے کی نئی ثقافت پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس ڈرامے میں عورت کے بنیادی حقوق اور اس کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کو جس جرأت کے ساتھ پیش کیا گیا ہے وہ ہمارے معاشرتی رویوں کو بے نقاب کرتا ہے۔ یہ ڈرامہ ان والدین کی سوچ پر بھی سوال اٹھاتا ہے جو اپنی بیٹیوں کو اپنے خوف اور اندیشوں کے سبب ایسی تربیت دیتے ہیں جو در حقیقت ان کے لیے قید بن جاتی ہے۔ بیٹیوں کو ایسے گھروں میں بیاہ دینا جہاں وہ اپنی شناخت، وقار، حتیٰ کہ وجود تک گنوا بیٹھیں صرف اس لیے کہ گھر بسا رہے، دراصل سب سے بڑی ناانصافی ہے۔ ڈرامہ یہ بھی پوچھتا ہے کہ تعلیم یافتہ، پیشہ ور، باوقار اور سنجیدہ نظر آنے والے افراد آخر کیوں نفسیاتی اور جسمانی تشدد جیسے بدترین جرائم میں ملوث پائے جاتے ہیں، اور وہ کون سے گہرے زہریلے رویے ہیں جو معاشرتی پردوں کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں جنہیں عام لوگ پہچان نہیں پاتے۔ یہ سوال بھی اٹھایا گیا ہے کہ بظاہر خود مختار اور کامیاب مرد شادی کے بعد کیسے کٹھ پتلی بن جاتے ہیں اور ان کے فیصلے کس طرح ان ذہنی سانچوں اور ماضی کے زخموں کے غلام ہوتے ہیں جن سے وہ کبھی باہر نکل ہی نہیں پاتے۔ اڑان مایوسی میں مبتلا کر دینے والا ڈرامہ نہیں ہے، یہ امید، ہمت اور خود اعتمادی کی دعوت دیتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ ایک عورت کیسے ظلم اور محبت کے ملے جلے عذاب سے نکل کر اپنی ذات کو ازسر نو تعمیر کر سکتی ہے۔ مصنفہ نے خواتین کی خود مختاری، حساس موضوعات جیسے مساوات، تعلیم اور پیشہ ورانہ زندگی جیسے موضوعات کو کسی نظریاتی شدت پسندی کے بغیر متوازن انداز میں پیش کیا ہے۔ مکالموں کے ذریعے سے ناظرین کو خود سوچنے اور سوال اٹھانے پر مجبور کیا ہے۔ ڈرامے کا ایک قابل غور پہلو وہ ماں ہے جو تنہا اپنی اولاد کی پرورش کرتی ہے۔ جب وہی ظالم شوہر ایک روز ندامت کا لبادہ اوڑھ کر واپس آتا ہے تو اولاد کیا کرے؟ ایسے لمحوں میں ایک عورت اپنے وقار، صلاحیت اور حوصلے کو پہچان کر اپنے بچے کا مستقبل کیسے محفوظ بناتی ہے، یہ دیکھنا ہر فرد، خاص طور پر خواتین کے لیے ناگزیر ہے۔ والدین کے لیے بھی اس ڈرامے میں کئی سبق ہیں، یہ کہ تعلیم یافتہ ہونا اچھی پرورش کی ضمانت نہیں، اور یہ کہ ناکام تربیت کس طرح پورے خاندان کو برباد کر سکتی ہے۔ ڈرامے کا ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ اگر والدین کی شادی فقط معاشرتی دباؤ یا نفرت کی بنیاد پر ہوئی ہو تو اس کا زہر نسلوں میں کیسے سرایت کرتا ہے۔ نینا اور جواد کی جوڑی اس نقطہ کو اجاگر کرتی ہے کہ محبت بھری شادی بھی غلط فہمیوں اور خاموشیوں کی نظر ہو سکتی ہے، لیکن باہمی فہم و فراست اور نرمی سے اس میں رنگ بھرے جا سکتے ہیں۔ اور آخر میں اس ڈرامے کی سب سے چونکا دینے والی پرت وہ ہے جس میں ایک شدید نفسیاتی مریض کے رویوں کو دکھایا گیا ہے۔ ایسے لوگ جو ہماری معاشرت میں عام انسانوں کی صورت میں موجود ہوتے ہیں مگر در حقیقت ایک مجسم خطرناک عرضہ میں مبتلا ہوتے ہیں۔ یہ ڈرامہ ان نشانیوں کی پہچان سکھاتا ہے جو کسی مرد یا عورت کی ذہنی بیماریوں کی خبر دیتی ہے۔ ظاہری کشش، شائستگی یا محبت میں لپٹے سلوک کے پیچھے چھپے زہریلے رویے کیسے شناخت کیے جائیں، یہ بات ہر ذی شعور انسان کو جاننی چاہیے۔ آخری سین جس میں ڈاکٹر فراز کی ماں کا مکارانہ رویہ دکھایا گیا ہے ناظر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ یہ سوال ذہن میں ابھرتا ہے، کیا ایسے لوگ واقعی کبھی بدلتے ہیں؟ کیا ان کے زخم بھر سکتے ہیں؟ کیا انہیں معافی ملنی چاہیے؟ یہ ڈرامہ ان تمام افراد کے لیے ایک بیداری ہے جو رشتوں کی خوشنمائی میں چھپے زہر کو پہچاننا اور خود کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں۔